تو شیر جلی ہے سخیوں کا سخی ہے یا باب الحوائج میری فریاد کو سنتے تو شیر جلی ہے سخیوں کا سخی ہے یا باب الحوائج میری فریاد کو سنتے امداد کرو میری امداد کرو اب وقت کرم ہے امداد کرو میری امداد کرو میری اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے آیا ہوں تیرے در پہ دنیا سے مولا ہر ٹوٹے ہوئے دل کا تو احساس ہے مولا تو ایک سمندر ہے مجھے پیاس ہے مولا زخموں کی دوا صرف تیرے پاس ہے مولا امداد کرو میری امداد کرو میری اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے حالات نے مولا مجھے تو دیا ہے آلام و مصائب سے مجھے جو دیا ہے طوفانوں کا رب میری طرف موڑ دیا ہے اپنوں نے بھی اب ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے امداد کرو میری امداد کرو میری اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات یہ کہہ کے نگاہوں کو تیرے در پہ جھکایا بس سر پہ سلامت رہے ماں باپ کا سایہ دے وہ ہنر بچوں کو صحت بھی خدایا کب ہم نے کسی مشکل میں غیروں کو پکارا امداد کرو میری امداد کرو میری اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے امداد کرو میری امداد کرو میری اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے صاحب دعوت نبویہ والسنت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ وماصر القادریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم هذا الى یوم بعد یوم الدین
اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم نزل بروح الامين على قلبك لتكونن من المنذرين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سباج الاحترام حاضرین گرامی عاشقان رسول خدا محبان آل ابا عزتران مظلوم کربلا، بس ذکر منصوب ہے تو ذکر کے لیے 2 یا 3 قسمات کی ہدیہ کی جاتا ہے. علامہ صاحب پہنچنے والے بس 5 منٹ میں رونق افروز ممبر ہوں گے ماشاءاللہ. جیو آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. 3 یا 4 فکرے سیدہ کی شان پہ سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی اس کائنات میں توجہ فرمائیں، اللہ کی اس کائنات میں ماحول جیسا بھی وہاں سے بنانا پڑتا ہے. جیو میں چاہتا ہوں چھوٹا ایک اچھا سا ماحول بن جائے مجلس کا، ذکر علی بھی ہو جائے، ذکر بطول بھی ہو جائے. اللہ کی اس کائنات میں توجہ فرمائیے گا، اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد ہے. اسے میرا ذکر ماشاءاللہ. جیو واہ رے واہ. اللہ کی اس پاک کائنات میں جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میرا علی کہتے ہیں. بس 4 جملے اب اس موضوع کے لیے وجہ کرنا چاہتا ہوں. شان بطول بتانا چاہتا ہوں کہ بطول کی شان کیا ہے کہ اس ملک کا کل پیام ہے. مامو ایران توجہ فرمائیے گا، اس ملک کا کل پیام ہے رتبہ بطول کا. ماشاءاللہ. اس ملک کا کل پیام ہے خطبہ بطول کا. خالق ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا. ماشاءاللہ. قل واللہ احد میں ہو جاتی ہے شریک، حیدر سے کرنا ہوتا جو رشتہ بطول. ہو جاتی ہے شریک، حیدر سے کرنا ہوتا جو رشتہ بطول کا. انسان کی زندگی میں 2 مقام توجہ فرمائیے گا، انسان کی زندگی میں 2 مقام اس طرح کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جہاں انسان کے پاس الفاظ کی غربت ہو جاتی ہے کہ انسان کے سامنے اس ہستی کا ذکر کرنا ہو کہ جس کی شان بہت زیادہ بلند ہو، اس کی شان بیان کرنے کے لیے انسان کے لفظ قریب ہو جاتے ہیں. مجھے جملہ کہنے دو. بی بی بطول میں پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں کہ جس کی عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے توجہ، جس کی عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے الفاظ قریب ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جیو واہ رے واہ. الفاظ قریب ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر مجھے کہنے دو اگر میرا محمد نہ ہوتا، توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ. شان بطول میں فکرہ کہنے لگا ہوں، اگر میرا محمد نہ ہوتا، آدم شفیع اللہ نہ ہوتا، بہت لفظ ہو گیا آپ نے میرے ساتھ، ماشاءاللہ. اللہ نہ ہوتا، نوح نجی اللہ نہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ ماشاءاللہ. نہ ہوتا، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتا، عیسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا، اگر میرا محمد نہ ہوتا نہ آدم کی صفت ہوتی، نہ نوح کی نجافت ہوتی، نہ ابراہیم کی صفت ہوتی، نہ اسماعیل کی نجافت ہوتی، نہ عیسیٰ کی کلیم اللہ ہوتی. جو کچھ نہیں تھا میرا محمد تھا. مجھے کہنے دو اگر میرا محمد نہ ہوتا تو خدا نہ ہوتا، زہرا نہ ہوتی، تو اگر میرا محمد نہ ہوتا، توجہ فرمائیے، اگر میرا محمد نہ ہوتا تو خدا نہ ہوتا، زہرا نہ ہوتی، تو مصطفیٰ نہ ہوتا. ماشاءاللہ. لوگ بی بی بطول کی شان کو سمجھ نہیں سکے. آج کچھ عقیدے کے فارغ زدہ لوگ بی بی سیدہ کے بارے میں توہین کرتے ہیں اپنی، اس کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. جیسے میاں بھائی جیسے ہم شیعہ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، کوئی مانتے ہی نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. ماشاءاللہ. جیو صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے نبی کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کا قدم نبی کے کندھوں میں. میرے نبی کا نوکر ہے، صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے. صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے، صحابی نماز میں رسول کے قدموں کے پیچھے آ سکتا ہے، اس نے محمد پہ سوار نہیں. ماشاءاللہ. جیو اللہ نے عطا فرمائی ہے. صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے رسول کے قدموں کے پیچھے آ سکتا ہے، اس نے محمد پہ سوار نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے دل سے پار جا سکتا ہے، دل سے پار لے جا نہیں سکتا. صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں. ماشاءاللہ. محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، محمد سے محمد کو بیٹی دے سکتا ہے.
ارے جیسے ہم شیعہ صحابہ کرام کا احترام جس طرح ہم کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا. خاندان زہرا میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. قبلہ کی امر میں بارہ دیگر بلند تر صلوات. ہم دل کے تھاگے رہیں سے شکر گزار ہیں. اللہ ان کا سایہ تاز ہو رہے تمام زمانہ ہمارے سر پر خان بدائے رکھے. خاندان زہرا میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ بتا رہا تھا جناب سیدہ دو یا تین فکریں کہیں ہیں. ایک اور فکرہ ہے کہ میں برسالہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کے میرے جو چار مصرے پڑے ہیں وہ قبلہ صاحب کی قلم سے نکلے ہیں. قبلہ صاحب کی فکریں ہیں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عصمت کا کل پیام ہے خطبہ بطول کا. ماشاءاللہ. عصمت کا کل پیام ہے خطبہ بطول کا. خالق ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا. ماشاءاللہ. قل واللہ احد میں ہو جاتی ہے شریک. حیدر سے کرنا ہوتا جو رشتہ واہ رے واہ. قل واللہ احد میں ہو جاتی ہے شریک. حیدر سے کرنا ہوتا جو رشتہ بطول کا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول زندگی تھا. بس یہی فکر آخری ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھی لوگ تشریف فرما ہے تو میں نے صحابہ کی شان میں دو تین فکریں کہے ہیں. تو ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا دستور تھا کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھی میرے رسول سوڑ کے کھڑے ہو جاتے. صرف کھڑے نہیں ہوتے اپنی جگہ بھی بٹھاتے. ماشاءاللہ جیو. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے اپنی جگہ بھی بٹھاتے تھے. تو ہمارے نبی نے ہمیں دستور زندگی دے دیا. اب یہ کوئی نہ کہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں وہ مان ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ. ہمارے نزدیک نبی نے ہمیں کرائیٹیریا یہ دیا ہے جو سیدہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے. جو بطول کو کھڑا رکھے وہ لعنت اللہ. جو سیدہ کو کھڑا رکھا وہ لعنت اللہ ہے. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے کا فکر کہنا چاہتا ہوں بس آخر فکرہ. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ باپ کے لیے رحمت ہے. توجہ فرمائیے گا بہت سینسیٹیو جو میں کہنا چاہتا ہوں. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تین پروسیس سے گزرتی ہے. سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے اس کے بعد وہ کسی کی زوجہ ہے آخر میں وہ کسی کی ماں ہے. تو میں کیا کہوں شان میری سیدہ کی جب باپ کے لیے پیدا ہوئی تو باپ کے لیے رحمت بیٹی باپ کے لیے رحمت. اور جب شادی ہوئی شوہر کی ایمان کا حصہ ماشاءاللہ ماں بن گئی پاؤں کے نیچے جنت. کیا کہنے شان کی سیدہ تیری عزت ہے کیا کہنے شان تیری حرمت ہے کہ رحمت اس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے. رحمت اس کے لیے ہے جو رحمت للعالمین ہے. ایمان کا حصہ اس کا جو خود خود نہیں ایمان ہے اور جو کی پاؤں کے نیچے جو جنت ان کی قدموں کے نیچے ہے جو خود جنت کے سردار ہے. تو پھر مجھے کہنے دو میرے نبی کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. تو پھر مجھے کہنے دو آدم جنت میں ہے تو سردار کون ہوا بول کے بتائیے. حسین سردار ہوا. پھر مجھے کہنے دو آدم کی جنت حسین کے پاس بہت اعلیٰ. آدم کی جنت حسین کے پاس. نوح کی جنت حسین کے پاس. یحییٰ کی جنت حسین کے پاس. عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس. عیسیٰ کی جنت عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس. عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس. کی جنت حسین کے پاس. سلیم کی جنت حسین کے پاس. عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس. عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس. تو مجھے جملہ کہنے دو پوری کائنات کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے حسین کہتے ہیں اور حسین کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد سرکار الحسین وانا مع الحسین.
حسین مجھ سے تھوڑی کم میں حسین سے زمانے کا اصول ہے کا قانون کہ ہمیشہ نواسا جو بیٹا وہ اپنے باپ سے بچنا، باپ کبھی اپنی اولاد سے نہیں، لیکن ملیت کی منزل اتنی اہم ہے کہ جس کے بارے میں آج مسلمانان عالم کو یہ علم نہیں کہ ملیت کسے کہتے ہیں۔ ملیت سے مراد اولاد نہیں ہے، ملیت سے مراد ہے جس کی ملیت ہو ہو بہو جیسا ہو۔ ماشاءاللہ جیو ملیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹا، اگر ملیت سے مراد بیٹا ہوتا تو آج ہر باپ یہ کہہ دیتا کہ میرا بیٹا مجھ سے ہے، میں اپنے بیٹے سے ہوں۔ ملیت سے مراد صرف اولاد ہونا، ملیت سے مراد ہے ہو بہو جیسا ہونا، جیسا کہ میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث محکم ہے کہ یاد یعنی بے منزلت ہارون موسیٰ الا من بعد نبی، اے علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ ہارون میری ملیت ہے، ماشاءاللہ بیٹا نہیں تھا، ماشاءاللہ جیو ہارون بیٹا نہیں تھا۔ اگر ملیت سے مراد صرف اولاد ہوتی تو ہارون کبھی موسیٰ کی ملیت نہ ہوتا۔ ملیت سے مراد اولاد نہیں، ملیت سے مراد ہے ہو بہو جیسا ہونا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ حاجی صاحب کے بلندیت نجات ہو جائے، بڑا کمی محسوس کرتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، اور ایک نیک اولاد کو ایسے ہی ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو کسی بھی مرحلے میں نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ ساری فیملی میں اتحاد و اتفاق کرے۔ یہ جملہ کہنے لگوں صبح تک نہ بولو تو میں نہیں کہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے ایک حسین بنے۔ تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنے۔ اور جملہ اگر اس سے بڑا نہ ہو تو میں علی کو موقع ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے نبی ہیں یہ سب اللہ کی وراثتیں ہیں۔ ماشاءاللہ کوئی اللہ کی صفات کی وراثت، کوئی اللہ کی نجابت کی وراثت، کوئی اللہ کی خلوت کی وراثت، کوئی اللہ کی ذباحت کی وراثت، کوئی اللہ کی روحانیت کی وراثت، کوئی اللہ کی حیبت کی وراثت۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اللہ کی وراثت ہے، حسین ان کا وارث ہے۔ سبات پڑھی اللہ کی وراثت ہے، میرا حسین ان نبیوں کا وارث ہے۔ اگر یہ یقین نہیں آتا تو زیارت امام حسین اسلام آپ کے سامنے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ، اے آدم کی صفت کے وارث حسین۔ نتیجہ بڑا خوبصورت۔ السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ، اے نوح کی نجابت کے وارث حسین۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کی خلوت کے وارث، اے اسماعیل کی ذباحت کے وارث، اے جناب موسیٰ کی روحانیت کے وارث، اے جناب موسیٰ کی کلیمائی کے وارث۔ یعنی پتہ چلا آدم تمام نبیوں کا وارث نہیں ہے، نوح نبیوں کا وارث نہیں، یہ سارے نبی اللہ کی وراثتیں ہیں، حسین ان کا وارث ہے۔ اب پتہ چلا جو حسین کا دشمن ہے وہ صرف حسین کا دشمن نہیں، وہ آدم کا بھی دشمن ہے۔ صرف حسین کا قاتل نہیں، وہ صرف آدم کا قاتل نہیں ہے، وہ صرف حسین کا قاتل نہیں، وہ آدم کا بھی قاتل ہے، وہ نوح کا بھی قاتل ہے، وہ یحییٰ کا بھی قاتل ہے، وہ نوح کا بھی قاتل ہے، وہ موسیٰ کا بھی قاتل ہے۔ تو مجھے کہنے دو جو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی وراثتوں کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا حسین کا قاتل صرف حسین کے قاتل نہیں ہے، انبیاء کے بھی قاتل ہے۔ اب حسین کے قاتل پر صرف اس امت کی لعنت نہیں ہے، ہر نبی کے امت کی لعنت۔ جناب
پر صلوات پڑھ یا صرف اور صرف اس امت کی لعنت نہیں ہے، آدم کی امت کی بھی لعنت، جو نوح کی امت ہے اس کی بھی لعنت۔ قرآن مجید میں اللہ نے نفس کی چار قسم میں یہ بیان کر رہی ہوں، میں آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر ضائع نہیں کرنا، میرا گھر ہے، یہ گفتگو ہے صرف تاکہ ان کی درجات ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نفس کی چار قسمیں بیان کی۔ نفس کی پہلی قسم نفس ہمارا جو ہمیں برائیوں کو کرتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے۔ نفس کی تیسری قسم مجھے نام یاد ہے، نفس کی تیسری قسم نفس زکیہ ہے جو تمام نبیوں میں ہے۔ نفس زکیہ کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو دوسروں کو بھی پاک کرے۔ نفس کی چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ اب پہلی جو نفس کی قسم ہے وہ آدمی بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب میں ہے۔ نفس کی دوسری جو قسم ہے وہ ولیوں میں ہے۔ نفس کی تیسری جو قسم ہے وہ معصوم نبیوں میں ہے۔ لیکن نفس کی چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کی منزل پر صرف میرا حسین اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جس سے رضا پوچھے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس سے رضا پوچھے اسے حسین کہتے ہیں۔ منزل پر جو ہستی اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں، حسین کتنا بااختیار ہے، حسین کس اختیار کا مالک ہے، حسین کتنا بااختیار، حسین کس اختیار کا مالک ہے۔ بس طویل ذہن دیکھیے، جناب نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی تیار کر رہے تھے، آرام سے مجھے بولوں گا سمجھیں، جناب نوح علیہ السلام جب کشتی اپنی تیار کر رہے تھے تو امت نے پتھر مارے، وہ جو پتھر لگے اس میں فرشتے نے کھائے۔ جناب سرسافیل علیہ السلام نے اس فرشتے کا نام، جبریل نے پتھر نہیں کھائے، یام الغلط میں گیا، سرسافیل علیہ السلام انہوں نے پتھر کھائے جناب نوح کے روح کے۔ جب فرشتہ زخمی نوح زخمی ہوا تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ میرے نوح کو شفا دو۔ سرسافیل کو بھی لگے اور جناب نوح علیہ السلام کو بھی لگے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو کہا، جبریل جی نبی جاؤ میرے نبی کو شفا دو۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جناب جبریل نے اپنے جو پر تھے وہ نوح کے زخموں سے مست ہوئے۔ بس یاد رکھنا جو ایک نبی کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، اور جس کا جھولا فرشتے کو پر عطا کرے اسے حسین سلوات پڑھ گیا۔ یہ نشان گواہ ہے، یہ جملہ فیصلہ باز میں پڑھا تو 5 منٹ تک سامعین کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے 5 منٹ پڑھا، آپ کے چہرے کھل گئے میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا رشتہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا ایک رشتہ ہے، میں امام حسین کا ذاکر ہوں، آپ امام حسین کا ذاکر ہیں، اس رشتے کو ہم نے سب قائم رکھنا ہے۔ توجہ جناب سیدنا اچھا جب فطرس کو پر ملے امام حسین علیہ السلام تو جانتے ہو میرے رسول نے کیا فرمایا؟ جبریل فطرس کو کہو اپنے جڑے ہوئے پروں حسین سے مس نہیں کرنا، ماشاءاللہ نہیں غور کیا، حسین سے مس نہیں کرنا، حسین کے جھولے سے مس کرنا ہے، نہیں غور کیا، حسین سے مس نہیں کرنا، حسین کے جھولے سے مس کرنا ہے۔ اگر حسین سے مس کیا تو کل اللہ کہہ دے گا اپنا پلایا کہ ہاں شفا دیتا ہے، لیکن اگر حسین ہو اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ فرشتے کو حسین نہیں حسین کا جھولا شفا دے گا، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے جب آل محمد شفا نہیں دیتے ان کی شفیع شفا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن کے جھولے انبیاء کو شفا دے، جن کے جھولے ملائکہ کو شفا دے، کیا ان کے جھولوں سے علی کے شیعوں کو شفا دے؟ ایک جملہ سن رہا اور دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے، اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے
کہ خاک شفا کیسے شفا دیتی ہے، یہ جھولے کیسے شفا دیتے ہیں. تو انہیں قرآن کا سورہ بنی اسرائیل سنا دینا کہ جب ہارون علیہ السلام موسیٰ نے کہا کہ ہارون میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، اس قوم کا خیال رکھنا، یہ بڑے مکار ہیں، نہیں بولتے یہ بڑے مکار ہیں. اب وہاں سامری جادوگر جو تھا اس نے ایک واقعہ دیکھا کہ جبریل امین گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. توجہ فرمائیں، جبریل امین گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے جبریل کا گھوڑا، حسین کا نہیں، ماشاءاللہ، جہاں جہاں سے جبریل کا گھوڑا گزر رہا ہے اس ریت پر سبزہ اگتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، یہ تھی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی برکات. واہ رے واہ، یہ ہے قرآن میں جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی برکت کہ اگر ایک فرشتے کا گھوڑا کسی سکلاس مغزاروں میں پاؤں رکھے اللہ اس زمین کو سرسبز کر دیتا ہے. اب کیا کیا سامری نے؟ جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک اٹھائی. جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک اٹھائی اور جو بے جان بچڑا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا اور کہا کہ اس برکت سواری کے صدقے میں بولنا شروع کر دے. اب خاک ڈالنے والا کون تھا؟ سامری جادوگر. گھوڑا کس کا تھا؟ جبریل کا. تو جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک اگر سامری پچھلے کو منہ میں رکھے وہ بولنے لگے تو مولوی کو حیرت نہیں ہوتی اور جن کی سواری رسول بنے. اللہ اکبر. مولا کو سلامت رکھے. برابر سلوات پڑھیے. مولا چاہتا ہوں دیر تک دینا. یہ تھی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی برکت کہ اس کے پاؤں کی خاک سے سامری کا بچڑا بولنے لگے. پتا چلا کہ سامری بھی باطل، وہ بچڑا بھی باطل. تو باطل بولنے لگا جبریل کے گھوڑے کی خاک کی برکت سے. تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ اگر جبریل کے گھوڑے کی خاک سے سامری جادوگر کا بچڑا بولنے لگے تو جس کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کی قسمیں اللہ قرآن بنا بناتا ہے. حسین عظمت کا مالک ہے جو کائنات کی ہر چیز کو بدل دے، اسے تقدیر کہتے ہیں. اللہ نے تقدیر میں وہ طاقت پیدا کی. دنیا کے ہر انسان کی تقدیر بدلتی ہے اللہ کے عمل سے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اسے میرا نبی بھی سجدہ کرتا ہے، اسے میرا نبی بھی سجدہ کرتا ہے. ہماری جان قربان حسین کو پاک کرتا ہے. میں نے ہمیشہ اس ناشری عقائد کی بات کی ہے. میں نے کبھی شیعہ قوم کو مسلیڈ نہیں کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے میرا اللہ وحدہ لا شریک، پھر میرا نبی خاتم النبی، پھر میرا مولا علی. لیکن جیسے اللہ کی ولایت واجب ویسے نبی کی ولایت واجب، جیسے نبی کی ولایت واجب ویسے مولا علی کی ولایت واجب. اللہ کی ولایت پر شک کرے اس میں بھی لعنت، جو نبی کی ولایت پر شک کرے اس میں بھی لعنت، جو علی کی ولایت پر شک کرے سماعت پڑھی محمد پر. جو پوری کائنات کو بدل دے اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جو تقدیر کو بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں. بس یہ طاقت بھی اسے اللہ نے عطا کی. حسین ابن علی علیہ السلام اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس نے راہب 7 بیٹے اور حسین کی بخشش کا دروازہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما